بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم گورنمنٹ کی طرف سے جو اس سال 2021 میں برائے جماعت نام کا نیا نصاب متعارف کرایا گیا ہے، یہ اس کی کتاب ہے جس کا آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے۔ پہلا سبق کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر سبق جو ہے نا وہ بورڈ میں آنے والے طریقے کے مطابق پڑھاؤں گی، ساتھ ساتھ اسباق کے ساتھ ہم غزلوں اور نظموں کی تشریح بھی کریں گے۔ سب سے پہلا سبق ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے کتاب نصاب کا پہلا سبق ہے کتاب کا۔ سب سے پہلے میں اس کے ساتھ جو معروضی سوالات آتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنف ادب میں آپ یہاں پہ لکھ لیں، یہ مضمون ہے یہ 1 نمبر کا MCQs اکثر آ جاتا ہے کہ سیرت سرور عالم صنف ادب میں کیا ہے، مضمون ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے یا ناول ہے، تو اس میں یہ مضمون ہے۔ تشریح ہم شروع کریں گے ان کو آسان الفاظ میں۔ تشریح کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے سبق کا نام، پھر مصنف کا نام، اور پھر اس کے بعد تشریح کی جو ہے نا لکھ کے ہم اس کے آسان الفاظ میں اس کو تشریح کرتے ہوتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، اخلاق کا ایک باریک نقطہ یہ ہے یا چھوٹا سا نقطہ یہ ہے۔ نقطہ کہتے ہیں پوائنٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دو نقطے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ ہوتا ہے یہ والا، اس کو نقطہ ایسے لکھا جاتا ہے، اور یہ والا جو نقطہ ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں پوائنٹس بولتے ہیں، 1 2 3، یہ والے پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا تو اس کو ہم یہ نقاط یا نقطے کہتے ہیں۔ تو اخلاق کا سب سے چھوٹا نقطہ یہ ہے، یہ چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ یعنی بہترین اخلاق یا بہت اچھے اخلاق کا جو پہلو پسند کرے، جو حصہ پسند کرے۔ یعنی انسان میں بہت سے اخلاق ہوتے ہیں، کچھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، کچھ برے اخلاق ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان میں بہترین اخلاق ہیں یا جو وہ اچھے کام کرتا ہے، اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آتا ہے یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، ان اچھے اخلاق میں سے جو سب سے اچھا حصہ ہے، جو سب سے بہترین جو ایک یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، اس کی شدت سے پابندی کرے، یعنی اس کو سختی سے اس پر عمل کرے۔ یعنی فرض کریں آپ کے میں بہت سے اچھے اخلاق ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات اچھی یہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ جو سچ بولتے ہیں وہ آپ کے اخلاق کا ایک بہترین حصہ ہے، تو آپ نے اس اخلاق کا اس بہترین حصے کو کرنا ہے، اس پر شدت یعنی سختی سے اس پر پابندی کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح دائمی یعنی ہمیشہ، دائمی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور غیر متبدل کا مطلب ہوتا ہے نہ تبدیل ہونے والے، نہ بدلنے والے طریقے سے اس پر عمل کرے۔ یعنی جو بھی آپ کے اخلاق کا ایک بہترین حصہ ہے، آپ کو پسند ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے نا اس پر سختی سے یا مسلسل اس پر عمل کرے۔ اور کس طرح عمل کرے کہ اس پر ہمیشہ قائم رہے اور نہ تبدیل ہونے والے طریقے سے اس پر عمل کرے، یعنی اس کو بدلے نہیں۔ گویا جیسے وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، یعنی جیسے اسے اختیار ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کرنا ہے اسے ہر حال میں، کیونکہ وہ اس اخلاق کا بہترین اس کا پہلو ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کے کرنے پر مجبور ہے۔ اور لوگ دیکھتے دیکھتے یقین کر لیں، یعنی اس کے بہترین اخلاق جس پر مسلسل سے پابندی کر رہا ہے، تو لوگ دیکھ دیکھ کر اس کے اخلاق کو اس بات پر یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ
کوئی اور بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس کے علاوہ یہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. گویا یعنی اگرچہ اس سے یہ افعال مین کام، فعل کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کام، یعنی اگرچہ اس سے یہ کام اس طرح صادر ہوتے ہیں، یعنی اس طرح وہ پابندی سے کرتا ہے، یا اس طرح سے، ویسے صادر کا مطلب ہوتا ہے نافذ ہو جاتے ہیں، نافذ ہونا، یا کسی پر لگا دینا کہ تم نے یہ ایسا ہی کرنا ہے. تو اگرچہ یہ کام اس سے ہوتے ہیں یا اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے اب مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے آفتاب سے روشنی، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے، درخت سے پھل اور پھول، درخت سے پھل ملتے ہیں ہمیں، پھول سے ہمیں خوشبو ملتی ہے. یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ جو خوبیاں ہیں، خصوصیات میں یہ جو خوبیاں ہیں یہ ان سے الگ نہیں ہو سکتی، کہ سورج ہے وہ روشنی ہی دے گا، درخت ہے اسے پھل ہی دے گا، اور پھول سے ہمیشہ خوشبو ہی آئے گی. یہ خوبیاں اسے کبھی جو ہے نا وہ بدل نہیں سکتی. تو اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے. استقامت حال کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے کسی چیز پر قائم رہنا، اور مداومت عمل ہمیشہ اس پر عمل کرنا. تو اس کو آسان الفاظ میں لکھیں گے کہ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے، یعنی کسی چیز پر ہمیشہ عمل کرنا اور پھر مضبوطی سے قائم رہنا. یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس پر ہمیشہ عمل کریں اور اس پر پھر مضبوطی سے قائم رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے، یعنی اسی طریقے پر عمل کرتے تھے. جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، یعنی شروع کیا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے، یعنی سختی کے ساتھ، یعنی مسلسل اس پر عمل کرتے. سنت کا لفظ ہماری شریعت یعنی ہمارے اسلام یعنی ہمارے مذہب میں اسی اصول سے پیدا ہوا، یعنی اسی طریقے سے بنا ہے. سنت وہ فعل ہے، یعنی سنت وہ کام ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی، یعنی ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ ثابت قدم رہے، ہمیشہ اس پر عمل کیا، اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں کیا. قوی معنی بہت بڑی مجبوری، کبھی ویسے مضبوط ہوتا ہے، معنی کا مطلب ہوتا ہے ممانعت، منع کیا گیا، لیکن یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی بہت بڑی مجبوری یا کسی بہت بڑی وجہ کے کبھی اس کو ترک نہیں کیا، ترک میں چھوڑا نہیں. اس بنا پر، اس وجہ پر جس قدر سنن ہے، سنن جو ہے وہ سنت کی جمع ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے، تو وہ جو لفظ ہے اس کا جمع ہے سنن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زیادہ سنتے ہیں یا سنن ہیں، وہ در حقیقت یعنی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں. یعنی اس کو ہم آسان الفاظ میں لکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں اصل میں ہمیشہ آپ نے اس پر عمل کیا، اور اس پر جو بھی کام کیا اس پر آپ نے ہمیشہ عمل کیا اور پھر مضبوطی سے قائم رہے. یہ آپ کی ایسی مثالیں ہیں جن کو انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال، جتنے بھی اخلاق تھے اور جتنے بھی کام تھے، کس قدر یعنی اتنے زیادہ پختہ، یعنی مضبوط اور مستحکم، ان تمام اخلاق آپ کے اور اعمال یعنی کام کس قدر پختہ یعنی پکے، مستحکم یعنی مضبوط تھے کہ کبھی تمام عمر یعنی پوری عمر زندگی ان میں ایک ذرا فرق نہیں پیدا ہوا، یعنی ان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا. ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات و اعمال کے متعلق یعنی بارے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن یہ کرتے تھے. یعنی مطلب ہے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں
کہ آپ وسلم کوئی ایسا بات ہے کہ جیسے پورا سال انہوں نے نہیں کیا وہ بات، لیکن آج جمعے کے دن کر دی، یا آج شب برات کے دن کر دی، یا آج کسی اور اس ربیع اول کو کر دی. تو یہ بات پوچھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ایسی کوئی خاص کام جو ایک دفعہ انہوں نے کیا ہو. تو حضرت عائشہ نے انہوں نے جواب دیا لا کانا عملا دائما، یعنی ان کا نہیں تھا عمل ان کا دائم ہمیشہ کے لیے، یعنی ان کا ہر عمل ہمیشہ کے لیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا. یہ اس عربی کا لفظ ہے، اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیں کہ لا کا مطلب نہیں ہوتا، کانا تھا عملاً عمل دائمہ ہمیشہ کے لیے، یعنی ان کا حال عمل ہمیشہ کے لیے ہوتا تھا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے. پھر آپ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا. جھڑی کا مطلب ہے بادل، برسنے والا بادل. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر یہ آپ کو ایک بادل نظر آتے ہیں نا آپ کو آسمان پہ، کہیں پہ کالا کہیں پہ سفید، تو یہ ہم اس کو بادل کہتے ہیں. لیکن جو جھڑی والا بادل ہوتا ہے وہ پورے آسمان پر پھیل جاتا ہے. ایسے آپ کو نظر کہیں نہیں آئے گا کہ اوپر بادل ہیں یا پھر کوئی جو ہے نا وہ آسمان نظر آ رہا ہے. سارا ایک جیسا آسمان ہو جاتا ہے، تو اس کو جھڑی کہتے ہیں. یہ سردیوں میں یا برسات کے موسم میں پورا آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں، ہمیں اس آسمان کا رنگ جو ہے نا وہ گرے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، سلیٹی رنگ کا، لیکن اس میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ بادل کدھر ہیں. تو وہ جو بادل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برستے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس جھڑی کی طرح ہوتا تھا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برستی ہے، یعنی اس میں سے بارش آتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لی، یعنی اپنا لی، ہمیشہ اس کی پابندی کی، ہمیشہ اس پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج بہت نرم تھے. خوش اخلاق، یعنی آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے. اور نکو صورت ہے، یعنی بہت اچھی خوب اچھی سیرت کے کردار کے مالک تھے. سیرت کہتے ہیں کردار، اور نکو کہتے ہیں خوب اچھی یا بہت اچھی، یعنی بہت اچھے کردار کے آپ مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا. وقار و متانت سے گفتگو کرتے تھے، یعنی بڑی سنجیدگی سے، جہ و جلال سے. یعنی ایک بہت بڑی شخصیت جب بات کر رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے جہ و جلال سے بات کرتی ہے، سنجیدگی سے گفتگو کرتی ہے. کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کا دل دکھاتے نہیں تھے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس کو کسی کو تکلیف ہو. معمول یہ تھا، یعنی طریقہ یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے، یعنی سلام کرتے اور ہاتھ ملاتے. مصافحہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملاتے. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، یعنی منہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. یعنی جب تک وہ بندہ بات ختم کر کے ایک طرف نہیں ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان اسی طرف رکھا کرتے تھے. مسافے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی یہی طریقہ تھا. یعنی ہاتھ ملانے میں بھی یہی طریقہ تھا کہ کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. مجلس میں بیٹھتے، یعنی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے یا بہت مجمع میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں یعنی گھٹنے کبھی ہم نشینوں یعنی ساتھیوں سے آگے نکلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. یعنی اگر ایک ساتھی آپ کا ادھر بیٹھا ہے اور آپ کبھی کوشش یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ تھوڑا سا آگے ہو گئے اس طرح کر کے آگے بیٹھے، نہیں، اسی کے برابر ہی آپ کے جو گھٹنے اسی کے برابر ہی ہوا کرتے تھے. زانوں کہتے ہیں گھٹنے کو اور ہم نشینوں کہتے ہیں ساتھیوں کو. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی باقی صفحے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، اس کے الفاظ معنی یاد کریں گے تو آپ کی یہ تشریح آپ کے لیے جو 6 نمبر کی تشریح ہوتی ہے آسان ہو جائے گی. ان میں 1 نمبر آپ کا سبق کا نام، 1 نمبر آپ کا مصنف کا نام اور 4 نمبر کی تشریح ہوتی ہے. اور وہ تشریح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے الفاظ معنی اچھی طرح یاد ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.